کب تک آپ اس طرح کر لیں گے؟ کب تک آپ اس طرح ان کو کچل دیں گے؟ ڈرے اس وقت سے کہ اگر انہوں نے ریئیکٹ کیا، سری لنکا دیکھ لیں کیا ہوا تھا. اور یہ بات میں کوئی جذباتیت سے نہیں کہہ رہا آپ کو، میں آپ کو یہ بات اپنے جتنا میرا علم ہے، میں نے دنیا میں دیکھی تبدیلیاں، کہیں نہ کہیں ایک دفعہ یہ ریئیکٹ ہو گیا تو ان سے سنبھالے نہیں سنبھلے گا. سب سے پہلے تو یہ جو بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے، میں ضرور اس پہ آپ کا کامنٹ چاہوں گی. انفارچونیٹلی یہ معاملہ اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے کہ جب بھی ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، ایون ہم نے لاسٹ شو کے اندر کچھ لوگوں کی رائے بھی اس حوالے سے کی تھی، لوگ بہت پریشان ہیں. سر دیکھیں، بات یہ کہ جو ریاست ہوتی ہے نا، اس کے متعلق جو تصور ہے وہ یہ کہ ریاست ماں ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی جو ریاست ہے وہ ایک سوتیلی ماں ہے، اور یہ سوتیلی ماں کے دو بچے ہیں، ایک غریب اور ایک امیر. یہ سوتیلی ماں امیر بچے کو بجلی فری دیتی ہے، وہ پارلیمنٹیرین ہو، وہ بیوروکریٹ ہو، وہ طاقتور طبقہ ہو، اس کو بجلی فری ہے. اور غریب طبقہ جو ہے وہ دنیا کی واحد مثال ہے پاکستان، جہاں غریب امیروں کو پال رہا ہے. ہم 3 بل ادا کرتے ہیں. ایک بل وہ جو ہم نے بجلی استعمال کی، ایک وہ جو دوسرے استعمال کر رہے ہیں، اور ایک وہ جو ہم بجلی پیدا ہی نہیں ہوئی، ہم نے آئی پی پیز کی شکل میں اپنے سر پہ جو لوگ بٹھا دیے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ آئی پی پیز نے پاکستان کی اکانومی کو گھن کی طرح کھا لیا ہے. اور دکھ والی بات یہ کہ یہ آئی پی پیز کے مالک خود سیاستدان ہیں، خود ملک کے سرمایہ دار ہیں، خود ملک کا طاقتور طبقہ ہے. تو یہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ ایسا محسوس ہوگا آپ کو کہ یہ ڈیفالٹ کس چیز کا نام تھا. سری لنکا ڈیفالٹ ہوا تھا تو ڈیفالٹ کا کیا مطلب تھا؟ ڈیفالٹ کا مطلب یہی تھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کی زندگی جو تھی وہ فیزیبل نہیں رہی تھی. اور پاکستان میں اب سب آپ کے سامنے، آپ خالی بجلی پہ نہ دیکھیں، جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ زندگی کیسے گزار رہا ہے. پارلیمنٹ کی رینوویشن کے لیے پیسے علیحدہ ہو گئے ہیں، ارکان پارلیمنٹ کے ٹکٹس بڑھ گئے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کی رینوویشن کے پیسے علیحدہ سے ہیں. ابھی یہ لاہور میں جو میس ہے، آفیسرز میس، اس کی رینوویشن کے لیے 1 ارب روپیہ جو ہے رکھا گیا. پھر آپ دیکھیں کہ گریڈ 20 اور گریڈ 21 کے افسروں کے لگژری گھر بنائے جا رہے ہیں ڈی ایچ اے کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ طے کر چکے ہیں کہ اس ملک میں جو لوگ رہتے ہیں، غریب لوگ، وہ اگر مر بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کی عیاشیاں جو ہیں وہ اسی طرح قائم رہنی چاہیے. جس کا نتیجہ یہ کہ آج آپ باہر نکلیں، آپ کو پاکستان میں کوئی چند لوگ نظر آئیں گے جن کے چہرے پہ آپ کو مسکراہٹ ملے گی یا ملے گی، نہیں تو آپ ہر چہرہ دیکھیں نفسیاتی مریض ہو گئے پاکستانی. بجلی کے بلوں کے حوالے سے انہیں سوتے اٹھتے جاگتے انہیں بجلی کے بل ایک خوف کی طرح ان کے اوپر طاری ہو گئے، اور پوری دنیا کے اوپر یہ ایک نائٹ میئر ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن کے لیے آلریڈی اپنے اینڈز میٹ کرنا بہت مشکل ہے اس مہنگائی کے دور میں. اس پہ یہ بجلی کے بل جو ہیں ایک عذاب سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے جہاں بات کی کہ اتنا ایک ہمارے سامنے ہے، شاید ان سیاستدانوں کو بھی اس بات کا آپ کو لگتا ہے کہ ادراک ہے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، لوگ بھوک سے ان کا برا حال ہے، بجلی کے بل ہوں، پڑھائی ہو، شائع خور و نوش ہو، وہاں پر جن بجٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو چند چیدہ باتیں ہیں. بہت سارے لوگ تو بجلی فری میں استعمال کر رہے ہیں، ان کی جو لگژری گاڑیاں ہیں اس کے پیٹرول تک تو حکومت ادا کرتی ہے پیٹرول کی. اس کے علاوہ جو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، گھر استعمال کرتے ہیں، کیا ایسا ملک جس میں لوگوں کے لیے اپنے گزارا کرنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہے، وہاں پر ان سیاستدانوں کو، ان بیوروکریٹس کو کیا یہ لگژری لائف سوٹ کرتی ہے؟ اب آپ کو میں بتاؤں کہ بجٹ میں جو صدر مملکت کی گاڑی کا پیٹرول اور وہ چیزیں تھیں نا وہ 5 کروڑ تھیں. اب اس بار بجٹ میں 40 کروڑ روپے رکھے گئے.
آپ اندازہ کریں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب کی رینوویشن کے لیے علیحدہ سے پیسے رکھے گئے، گاڑیوں کے ٹائروں کے لیے 3 کروڑ روپے لیے جا رہے ہیں، اور جاتی عمرہ کی سیکیورٹی کے لیے 3 کروڑ روپے لیے جا رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ نیچے لوگ مر رہے ہیں یا زندہ ہیں۔ ہماری پنجاب کی جو ملکہ ہیں انہوں نے جگہ جگہ مختلف قسم کی چیزیں لگا دی ہیں، بینر لگے ہوئے ہیں کہ وہ انہوں نے وائی فائی فری ہو گیا ہے، دودھ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد بچوں کو مفت ملے گا۔ تو اب جو بچے ہیں اس وقت وہ دودھ کہاں سے پئیں؟ آپ نے تو دودھ کے ڈبے کے اوپر قیمت اتنی بڑھا دی ہے کہ اب غریب آدمی اس ڈبے کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ ڈبے والے دودھ کی بات کر رہے ہیں، میں نے 2 دن پہلے 180 روپے کا ڈبہ لیا تھا اور اس کے بعد وہ ڈبہ 240 روپے کا ہے۔ تو یہ دودھ کے جو ڈبے والا دودھ ہے اب مجھے بتائیں، اب ارملا آپ مجھے بتائیں کہ جو اب وہ اعلان دیکھیں نا کس طرح دھوکے بازی ہے کہ ایک کہ جی گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد بچوں کو ہم دودھ دیں گے، اور تم جو اب دودھ ہے وہ ان کے منہ سے چھین لیا تم نے۔ ایک غریب گھر جو فرض کریں کہ 4 ڈبے استعمال کرتا تھا وہ 60 روپے کے 70 روپے کے آتے تھے، 200-250 روپے کے، اب وہ 1000 روپے پہ چلے گئے، وہ کہاں سے خریدے گا؟ بجلی کا بل کہاں سے دے گا؟ بچوں کی فیس کہاں سے دے گا؟ آپ یہ میری ایک بات یاد رکھیے گا، ویسے تو ہم خیر بڑی بےحس قسم کے مخلوق ہیں، میں قوم تو کہتا ہی نہیں خود کو، ہم ایک ریوڑ ہیں جو یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ سامنے والا مر رہا ہے ایڑیاں رگڑ کے، اور ہم مطمئن رہتے ہیں انٹل اللہ ہماری اپنی باری نہیں آ جاتی۔ لیکن ایسی جو قومیں ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب تک ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم اس ظلم کے خلاف اٹھیں گے نہیں، تب تک یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ اوپر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے کوٹھی بنگلوں میں چلے جائیں، ان کے سینٹرلی ایئر کنڈیشن گھر ہیں اور صبح سے لے کے رات تک سارے 24 گھنٹے وہ چل رہتے ہیں، انہیں ذرا سی شرم نہیں، اور باہر نکل کے ان کی جو تقریریں ہیں وہ سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ غریبوں کا ہمدرد کوئی نہیں ہے۔ ایسار صاحب آپ نے بات کی نا، عالم یہ ہے کہ انہیں اس بات کی آپ نے بھی بات کی کہ احتجاج کریں اور سڑکوں پہ نکلیں یا سڑکوں پہ نہ بھی نکلیں، لوگوں کو ریزسٹ کرنا چاہیے، لیکن ایک ایسی نیشن، ٹھیک ہے کافی حد تک میں آپ کی بات سے اگری بھی کر رہی ہوں، لیکن ایک ایسی نیشن جس کو ابھی تک آٹے دال اور سبزی کے جھمیلوں سے ہی نہیں نکال پائے ہم، وہ کہاں سے روڈز پہ نکلے گی؟ کیا احتجاج کرے گی؟ اسے تو یہ فکر ہے کہ اسے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو 2 وقت کھانا کیسے کھلانا ہے۔ نہیں، میں احتجاج سے مراد یہ نہیں لے رہا تھا کہ سڑک پہ نکلیں، سڑک بلاک کر دیں۔ بھائی اس کے خلاف آواز تو اٹھائیں، اس کے خلاف شور تو مچائیں۔ چلیں ہم اتنے سویلائز سوسائٹی نہیں ہیں کہ ہم سڑکوں پہ کھڑے ہو کے خاموش احتجاج کر سکیں، لیکن اس پہ بات تو ہونی چاہیے۔ آپ کو میں آپ کو اس پروگرام پہ اور آپ کے اس سیگمنٹ کے اوپر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے عوام کی جو اصل ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ جو قوم بھوکی مر رہی ہو اور پرائم ٹائم کے اندر عدت کے اوپر بات ہو رہی ہو، یا جو قوم بھوکی مر رہی ہو اور اس کے اینکرز پرائم ٹائم کے اوپر میک اپ کر کے اس پہ بات کر رہے ہوں کہ جی پی ٹی آئی میں اختلافات بڑھ رہے ہیں اور نون لیگ جو ہے اس کی ترقی بہت آگے چلی گئی ہے، 100 دن میں انہوں نے آسمان سے تارے توڑ کے زمین پہ بچھا دیے، بس ہر جگہ پہ طاقتور سرمایہ دار جو ہے وہ غریب آدمی کو بیوقوف بنا رہا ہے، اس کو اس کے ایشوز کے اوپر بات بھی نہیں کرنے دے رہا۔ انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں ہم اس پہ زیادہ بات کریں تو ان میں کہیں اشتعال نہ پیدا ہو جائے۔ لیکن کب تک آپ اس طرح کر لیں گے؟ کب تک آپ اس طرح ان کو کچل دیں گے؟ ڈرے اس وقت سے کہ اگر انہوں نے ریئیکٹ کیا، سری لنکا دیکھ لیں کیا ہوا تھا، اور یہ بات میں کوئی جذباتیت سے نہیں کہہ رہا آپ کو، میں آپ کو یہ بات اپنے جتنا میرا علم ہے، میں نے دنیا میں دیکھی تبدیلیاں، کہیں نہ کہیں ایک دفعہ یہ ریئیکٹ ہو گیا تو ان سے سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ یہ میری بات آپ اپنے اس پروگرام میں یہ کلپ یاد رکھیے گا کہ ان سے سنبھالے نہیں سنبھلے گا اگر لوگوں نے ریئیکٹ کہیں کر دیا، اور ایک دفعہ اس بھس میں تیلی پھینکنے کی ضرورت ہے۔ یہ اتنی بڑی آگ بنے گی کہ یہ بہت سارے کوٹھی بنگلے، یہ جاتی عمرہ اور بلاول ہاؤس اور بنی گالا، یہ سب اڑا کے رکھ دیں گے۔